آج کہنے جی صوفیزم، میں کہا صوفیاں تو وڈا غیرت مندی کائنات کوئی نہیں ہونا، صوفیاں دین لے آؤ۔ میں کہا محبوب سبحانی تو وڈا کیڑا صوفی؟ آپ نے جمعے والے دن وقت حاکم آیا جمعہ پڑھن، جمعے والے دن آپ نے انہوں ٹوک دیتا، فرمایا تو ظالم قاضی بنایا ہویا، تو جج ظالم بنایا، رب نو جواب نہیں ہے دینا۔ او بادشاہ کمن لگ پیا۔ اقبال کہندا ہے قلب اورا قوت از جذب و سلوک، پیش سلطان نعرہ او لا ملوک۔ اقبال کہندا ہے فقیران دی جڑی طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ دی ہے، او بادشاہ دے سامنے بھی نعرہ لا دینے کہ بات اسی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ محبوب سبحانی ٹوک دیتا ہوں۔ عیسائی آ گئے، لے آیا کتاب تھلے والی چاہیے، اے عیسائی آ گئے، محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے، انہیں کہا ساڑھے نبی نے مردے زندہ کی دن تو تسی سناؤ، فرمایا بس اتنی گل ہے؟ انہیں کہا ہاں، فرمایا لو ایک کام تو میں بھی کر رہا، فقیر یہ ہوتا ہے، فقیر یہودی نصرانیہ نہ جفے نہیں پاندہ۔ کہتے فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں نے کہا وہ تو فقیر ہی نہیں ہے جس کا مذہب کوئی نہیں ہے، فقیر تو وہ ہے جو رسول اللہ کے غلام ہو، فقیر تو اس کو کہتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اے محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے، آپ نے فرمایا بھی ہاں کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مردے زندہ کرانے، فرمایا مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا، مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا۔ ایک کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا ہے، عیسائیاں سوال کیتا بھئی توڑے نبی مردے زندہ کی دن، کہنا قرآن اجتا ہے کوئی نہیں، حدیثاں ضعیف ہیں۔ میں آکھا ساڑھے کوڑو پوچھتا تھے اسی دس دینا جناب، جنہ مقام رسول نہ سمجھا انہوں نے کی پتہ۔ جنید جمشید کہنے لگا نبی کی صحبت تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی۔ یہ اس طارق جمیل کا 18 سالہ محنت ہے، پوری 18 سالہ شاگرد ہے جنید جمشید۔ اینا پوچھو اے فقیر بیٹھے انہاں دی مجلس لے آؤ کائنات دا جڑا بھی ہنڈا ہوئے ایک نگاہ نہ بدلن تو سانو گل کرنا۔ فقیری دا حرمت اے صدیاں بعد غلامن صدیاں بعد اینا دی مجلس لے آؤ جڑا نہیں بدلدا۔ وہ کہندا حضور دی مجلس عورت دی فطرت نہ بدل سکی۔ میں آقا ذلیلہ تو عورت کی باتیں کرتا ہے، ہمارے آقا مولا نے تو لکڑی کے ساتھ جسم لگایا، اس کی فطرت بدل گئی۔ بھائی تسی ڈرے بیٹھے ہو، ول کر کے حضور دا نام لینے میں یرکتے پہ ہو، سارے بولو۔ میرے آقا خود چاندے میری امت میرے دشمنوں نال ڈاڑی گل کرے، ہاں حضور خود چاندے میرے آقا خود چاندے نے گل کہ میری امت ڈاڑی گل کرے میرے دشمنوں دے سامنے۔ میں نو دے بخاری شریف میں عمرہ قضاء کے موقع پر حضور تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا گیا۔ آج ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو، میں تو نرم بات تے تاں کرے مینو جڑی مینو 13 ربیع الاول نو گھسیٹ کے لے گئے، نرم بات تے تاں ہو سکتی میں ہوں اپنے اتھے آ کے رونا رواں جی میرے نال ظلم ہو گیا جی۔ مینو راتی 3 بجے اتلی منزل تو گھسیٹ کے لے گئے، کہتے ہیں بھائی یہ سلمان تاثیر دیاں شمع کیوں پجیاں؟ میں آکھا جی میں تو نہیں پجائیاں۔ کہتے ناموس رسالت تے تو گل کرنا، میں آکھا وہ تو رہے گا، وہ تو بات ہوگی، میں تو کرنی۔ میں آکھا ایک مرتد جڑا سند یافتہ مرتد ہے، سند یافتہ مرتد ہے، پکا مرتد تے گستاخ رسول ہے، ادھیاں شمع بجن دا اتنا درد ہویا نے۔ میں فقیران دے سامنے دعا کر رہا ہوں جڑے سامنے اپنے مزار جلوہ کرن، مولا جڑے سلمان تاثیر نہ اتنا پیار کرنے انہاں دیاں نسلوں بھی انہاں نال اٹھاویں۔ اسی تو دعا مانگ سکتے ہیں نا جناب،
ہاں سی تے دعا مانگ سا اتنا جے پیار ہے سلمان تاثیر نہ پا جیڑا حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہندا رہا جتھے سانس لینا بھی بے ادبی ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا آج ہمیں لوگ نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں اے بخاری شریف دے اندر موجود 550 صفحے ہوتے انج ہاتھ کیتا میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود نے حضور دی مبارک داڑھی وال بطور خوشامد کیتا صلح ہون واسطے کیتا انج ہاتھ کیتا جناب جان دے ہو صلح کر لئیے لڑائی نہیں تھی انج ہاتھ کیتا بڑھے بابن پچھے اس چٹی داڑھی ہے پچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے سگے بھتیجے انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بندی کہ نہیں بندی پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی محبت ہوندی انے واہ ہاں جی پوچھ پوچھ فتوے نال محبت نہیں ہوندی کہ حضرت مجھے بتائیں انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں میں آقا اپنے دل کو پوچھ حضور دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے اینج ہاتھ کیتا میرے آقا درمیان جل وگرن حضور کو پوچھے بھی نہیں کہ حضور بے ادبی بندی کہ نہیں اپنا سگے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ مارے آئین کر کے فرمایا آخر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو ایسے کر کے خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کی طرف صحابہ تو یہ ہاتھ بھی برداشت نہ کر سکے اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کے خاکے چھپ گئے تو ذرا نرم بات کرو ہم جو حاضر ہیں 1.25 ارب 1.5 ارب امت حاضر ہے حضور کی ناموس پر مرنے کے لیے مسلمانہ دیاں ماما تے لوری انہوں نے دے دیاں صدقے یا رسول صدقے یا رسول صدقے یا رسول ساڑیاں ماما تے لوری یہ دے دیاں ساریاں دے ماما یہ نہیں لوریاں دے دیاں بچے چک کے رکھ دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول جدوں اٹھان دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول اے لوری تے سانو ماما گود اچ دتی اور سبق تے بھول سکتے ماما دی لوری نہیں بھول دی میرے آقا خود چاندے میری امت سخت بات کرے میری ناموس کے مسئلے سنا دے مجھے لو جی میں نو جس ویڑے بزرگ اشارہ کر دیں گے میں گل مکا دیاں گا میں صرف تقریر حضور دی ناموس تے کرنا 40 لاکھ حضور دے خاکے بنائیں کافراں تے 40 ملکاں دے خنزیر کٹھے ہوئے 40 ملکاں دے انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے اور اس 35 لاکھ بندے دی قیادت انہاں کیتی او دے وچ حضور دے خاکے موجود سن اور میں تے دعا منگنا میں لوگوں نے کہا جی میں آکھا نا اس تو پہلے میں دعا منگی ہوئی مولا خاکہ ویکھن تو پہلے میں نے تو انا کر دینا یا موت دے دینی اے 2 دعاواں میں منگی میں وہ نہ ویکھاں میں حضور تو جا کے کی منہ ویکھانا ہے ایک اکاڑے دے حافظ صاحب چڑھے کھمبے ہوتے چڑھے حضور دے خاکے بنے انہاں تھلے چھاڑ مار دیتی شہید ہو گئے انہاں کہا اس زندگی نو کرنا کے لوگ اس کو خودکشی کہیں گے لیکن ایسی موت تو یہ خودکشی نہیں ہے ہاں یہ خودکشی نہیں ہے یہ بات آگے کی ہے کی زندگی نو 1.25 ارب مسلماناں حضور دی ناموس تے پیرا بھی نہ دے سکے بلکہ مسیتوں کے سپیکر اتار دے ہو کیوں توانو تے ذلیلو چاہیے سی کہندے اور مولویو جمعہ والے دن سلام پڑھو ہر روز صبح پڑھو اے فرانس دا جواب ہے تسی ممتاز قادری نو جیل چو کٹ کے اپنے ہاتھ نال 63 توپاں دی سلامی دے کے ڈالے جیل تو باہر انہوں رہا کر دے فرانس نو کہندے یہ جواب ہے ناموس رسالت یہ جواب ہے ناموس رسالت کا تم حضور کے گستاخیاں کرتے ہو ہم ممتاز قادری کو رہا کر رہے ہیں تم تو مزید اس پر پابندیاں لگا رہے ہو اگر مگر کر رہے ہو لو جی میں گل آگے کرن لگا اب اس پر نذیر اختر صاحب نے جب دلیل دی ہائی کورٹ اسلام آباد میں گیا تھا وہاں جج کہنے لگا یہ تو حضور کے زمانے کی باتیں ہیں
اس سے کوئی اور بات بھی سنائیں. یعنی حضور نے نہیں پکڑا. نابینا صحابی راتی مار کے آیا عورت کو, راتی مارا. حضرت عمیر بن عدی راتی قتل کر دیتا گستاخ عورت نو. سویر دی نماز آ کے حضور دے پیچھے پڑی. نذیر اختر صاحب نے جدوں یہ سارا سنایا انہوں نے, میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی تھی. حضور نے نماز پڑھ کے فنظر الی عمیر ابن عدی, حضور نے سلام پھیر کے پوریاں صفاں میں ویکھیا بھئی عمیر بن عدی کتھے بیٹھیا, اکھاں کوئی نہیں, عین نابینا. میرے آقا نے جدوں ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان, فرمایا زنانی مار آئے ہو, زنانی مار آئے ہو. قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ, حضور مار آیا. اب مسجد میں سناٹا چھا گیا. نابینا سن ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور ناراض ہو رہے ہیں یا راضی. نابینا تھے, فوراً پھر سوال کر دیا حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ. حضور عدالتہ تہاڈیاں, قانون تہاڈے, راتی ماورائے عدالت تہاڈے پوچھے بغیر گستاخ عورت مار آیا, کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا کا فیصلہ سنیں. اس فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے؟ لا ينتطع فی انزان, فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی.